السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج تو سب بچے آ گئے. میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں آپ میں سے کون خیر حاضر ہو جائے. اچھا خیر، جو رہ گئے ہیں نا وہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی گنجے کی، اندھے کی اور ایک کوڑی کی. دادی کوڑی کیا ہوتا ہے؟ کوڑی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اسی بات پہ نا ایک ٹافی، چاہو تو کھا لینا، چاہو تو بعد میں کھا لینا، ٹھیک ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 اشخاص تھے، ایک گنجا، ایک اندھا، ایک کوڑی. کوڑی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو برس کا مریض ہوتا ہے. اور برس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ پر وائٹ سے نشان ہو جاتے ہیں نا، اس کو برس کا مریض کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں ان کے پاس، تاکہ ان کے پاس جائے اور ان سے ان کے بارے میں پوچھے. سب سے پہلے وہ کوڑی کے مریض کے پاس گیا، برس کے مریض کے پاس، ٹھیک ہے؟ اس کو کوڑی کہتے ہیں. جو برس کا مریض ہوتا ہے نا، اس کو برس نہیں کہتے، کوڑی کا مریض کہتے ہیں. اس کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی جلد، اچھا رنگ پسند ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میرا دل بہت دکھتا ہے. تو آپ ایسے کریں، مجھے اچھی جلد دے دیں اور اچھا رنگ دے دیں. خیر، اس فرشتے نے اس کی بات غور سے سنی اور اس پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض ختم ہو گیا. اس کی جلد بھی اچھی ہو گئی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا. پھر وہ گیا گنجے کے پاس، اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کون سی سب سے زیادہ چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے بال بہت پسند ہیں، کیونکہ میرے سر پہ بال نہیں ہیں. کہا اچھا، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. حالانکہ یہ کتنی بری بات ہے، اگر کسی کے سر پہ بال نہیں ہے تو اس سے نفرت تھوڑی کرتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے نا بچوں. کیوں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ تو اس نے کہا، مجھے ایسے کریں کہ میرے بال بہت لمبے کر دیں تاکہ میں خوش ہو جاؤں، اور اسی کی وجہ سے نا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بال آ گئے. وہ تو بہت خوش ہوا. پھر وہ گیا اندھے کے پاس، اس سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے کیا پسند نہیں ہوتا، مجھے تو صرف 2 آنکھیں چاہیے. اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے اور میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا. بہت دکھی ہوا وہ فرشتہ. اس نے ایسے کیا کہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اب اس نے کیا سوچا؟ اس نے کہا، اب ان تینوں کا امتحان میں لوں گا. وہ سب سے پہلے گیا برس والے مریض کے پاس. کوڑی جو تھا اس کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے اس کے علاوہ؟ اس نے کہا، میرا روزگار نہیں ہے، میں بالکل بیمار آدمی ہوں، تو ایسے ہے کہ مجھے ایک اونٹنی دے دو. اس فرشتے نے فوراً اس کی بات مان لی. اس نے ایک 10 ماہ کی اونٹنی اسے دے دی. پھر وہ گیا گنجے کے پاس، اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز ضرورت ہے تاکہ تمہارا روزگار چلے؟ اس نے کہا کہ مجھے نا آپ ایسے کرو، ایک گائے دے دو. اس نے بات اس کی مانی، اس کو ایک گائے دے دی تاکہ اس کا بھی روزگار لگ جائے. پھر تیسرے کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا، میں تو اندھا آدمی ہوں، بھیک مانگتا ہوں تو پورا کرتا ہوں، آپ ایسے کرو، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ اس سے میں اپنا روزگار چلاؤں گا. اب جناب ان سب کے پاس یہ چیزیں آ گئیں. ان لوگوں نے سے روزگار شروع کر دیا اپنا. دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اونٹنی نے بھی بچے دینے شروع کر دیے، گائے نے بھی بچے دینے شروع کر دیے، اور بکری نے بھی بچے دینے شروع کر دیے. اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. انہوں نے جو دیکھا، گائے کے بچے، بکری کے بچے، اونٹنی کے بچے، انہوں نے کیا کیا،
इससे खूब रोजगार चलाया अपना। बस इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ ही हो गया। अब फरिश्ते ने सोचा, जो कि इंसानी शक्ल में इनके पास आया था, उसने ये सोचा मैंने तो अपनी नेकी कर दी, मैंने तो अपनी तरफ से सारा काम कर दिया, अब मैं भी तो इनको आजमाऊं कि ये लोग कितने पानी में हैं। इस तरह वो सबसे पहले बरस के पेशेंट के पास गया। पेशेंट कहते हैं मरीज को, जो कोड़ी का मरीज था ना, उसके पास गया। उससे कहने लगा कि देखो मैं कोड़ी का मरीज हूँ, तुम मेरी मदद करो, मुझे भी अच्छी जिल्द और अच्छा रंग चाहिए, और तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम ऐसे करो कि मुझे अपनी ऊँटनी दे दो। उसने साफ इनकार कर दिया। फिर इसी तरह वो गंजे के पास गया, गंजे ने भी इनकार कर दिया। अब देखो ना, वक्त वक्त की बात है, वो उसके काम आया था, मगर जब उसकी बारी आई तो सब ने इनकार कर दिया। दुखी हुआ, चुप हो गया। उसके बाद वो गया अंधे के पास। उसने फिर वही बात दोहराई। उसने कहा मैं तो अंधा था, एक फरिश्ते ने मुझे आंखें दी, अब मैं दुनिया को देख सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा मुझे तुम्हारी बकरी चाहिए। उसने कहा बिल्कुल ले लो, मैं हाजिर हूँ, इससे अपना रोजगार चलाओ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बच्चों, जब अंधे ने उसको अपनी बकरी दी ना, अब तो वो अंधा नहीं था ना, अब तो उसके पास आंखें थी, तो जब उसने उसको बकरी दी तो वो बहुत खुश हुआ और उसने बहुत शुक्रिया अदा किया, और उसने ये दुआ भी दी उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था कि अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, तुमने मेरी मदद की है ना। तो फिर उस अंधे ने वो बात दोहराई, मेरी भी किसी ने मदद की थी। तो बच्चों, इससे क्या सबक हासिल हुआ कि हमें अल्लाह ताला की हर चीज का, हर लम्हे, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी रहमतें, उसकी बरकतें हमारे साथ होंगी अगर हम उसका शुक्र अदा करेंगे। ये हमेशा याद रखना। अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो ना, वक्त के साथ 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 आपको पता चलेगा कि हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों से खुश भी होता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ये याद रखना बेटा, ठीक है ना? सुनिए ना, अच्छी तरह गौर से सुनिए ना, क्या कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है? तो क्या इस पर क्या इनाम मिलना चाहिए? टॉफियाँ मिलनी चाहिए या सिर्फ शाबाशी है? शाबाशी नहीं? अरे वेरी गुड।